الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام واسطے، ذوالجلال والاکرام واسطے انگن لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ دے ہون. شامل محترم، اللہ دا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس رب العالمین نے
سانو اپنے گھر دے اندر آ کے خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرمان دی توفیق عنایت فرمائی۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان صلہ رحمی، رشتے داراں دے نال اچھا سلوک، نیک برتاؤ اور صلہ رحمی کرنا۔ اے صلہ رحمی کرن دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتے داراں دے نال رشتے داریاں نو ملان دا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ رب رحمان نے جو آیت مبارکہ میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اے دے اندر اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت دے اندر اعلان فرما دیو۔ اللہ دی کی اعلان کرنا ہے، میری امت دے اندر اعلان کر دیو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے دنیا جہان دے لوگوں، تسی اللہ کلے دی عبادت کرنی ہے۔ عبادات دے اندر اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، اللہ دے نال کسے نو شرک نہیں کرنا۔ اللہ دی عبادات دے اندر اور عبادات دے اندر کیڑی بھی عبادت ہوئے، صدقہ خیرات ہوئے، اور رکوع و سجود ہوئے، اور بدنی عبادت ہوئے، روحانی عبادت ہوئے، جسمانی عبادت ہوئے، اللہ دی عبادات دے اندر کسے ایک نو بھی شریک نہیں بنانا۔ اللہ رب العزت نے شرک تو بچن تو منع فرمایا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے کہ شرک تو بچ کے رہو، اپنے آپ کو شرک تو محفوظ فرماؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے دنیا جہان والے ہو، تسی میری عبادتاں کرو، میری بندگی کرو، رکوع سجود منو کرو، میرے اگے اپنے سر نو جھکاؤ۔ اللہ رب العزت نے انسان نو دو اکھا دیکھن واسطے عنایت فرمائیاں نے، دو ہاتھ انسان نو عطا فرمائے کام کاج کرنے واسطے، انسان نو دو پیر مہیا کیتے چلن واسطے، ایک پیر نو کچھ ہو جائے دوسرا پیر باڈی سپورٹ کردا ہے۔ اس واسطے اللہ نے دو چیزاں انسان نو کن بھی دو سماعت کرنے واسطے عطا فرمائے۔ لیکن اللہ نے جدو اپنے اگے سجدہ کرن دی واری آئی، اللہ نے انسان کو ایک ہی سر عطا فرمایا ہے، ایک جبین عطا فرمائی ہے، ایک انسان کو متھا عطا فرمایا ہے، ایک جبین جھکنی ہے، صرف اور صرف خالق کائنات دے کے جھکنی چاہیے، اللہ تو علاوہ کسے دے کے ایسے نہیں جھکنا چاہیے۔ عبادات دے اندر اگر کسے ہو دی عبادت جائز ہوتی کہ اللہ ضرور بھی ضرور حکم دے دے اپنے نبیوں کے دنیا دے اندر اعلان کر دے، لیکن اللہ فرما دے دے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے دنیا جہان والے ہو میرے نال کسی کو شریک نہیں بنانا، میری عبادات دے اندر کسی کو میرا شریک نہیں کرنا۔ شریک دے ایک عورت بھی اپنے گھر دے اندر برداشت نہیں کرتی،
ایک تابی دا واقعہ، تابی دے کول ایک مسئلہ پوچھن واسطے ایک بندہ آیا اور انہیں آ کے مسئلہ پوچھیا کہ مینوں مسئلہ سمجھاؤ۔ انہوں نے آخیا تینوں اس مسئلے کی وضاحت تو اج رات میرے کول ٹھہر، فجر دی نماز ادا کری، نماز تو بعد اٹھ کے اپنے مسئلے کے بارے سوال کری، تیرا میں مسئلہ حل کر دیا گا، دوسرے نمازیاں بھی پتا چل گیا۔ کہندا ٹھیک ہے۔ اے اپنے گھر دے اندر آئے، مہمان نو مسجد دے اندروں کھانا کھلا کے کسی اور ساتھی کو کھانا کھلوایا، اور کھانا کھونا کھلوا کے نا اپنے گھر دے اندر اس مہمان نو لے آئے، اور مہمان نو گھر دے اندر بیٹھک چ بٹھا دیتا، اور بیٹھک والے وچلے دروازے تھانی اپنے گھر دے اندر تشریف لائے۔ اپنی گھر والی نو آخنے نے جا کے، رات دا ویلا سی، عشاء تو بعد دا ٹائم سی، اے اللہ والیے، او گھر والی نیک خاتون سی، خاوند دی خدمت گزار، ہر گل منن والی، تابعدار، انہوں آ کے آخ دیا، اے اللہ والیے، ایک مہمان آیا ہے اور رات یہ ساڑھے کول ٹھہر گیا، اور اسی صبح نو ایدی سیوا کرنی ہے، دیسی آنڈے پکانے ہیں، تو دیسی آنڈے 10-12 ابال لیں، اور دیسی گھیو دے اندر سالن پکانا ہے، اور اسی طرح چنگیاں چنگیاں چیزاں دا حکم دیتا کہ چنگیاں چنگیاں چیزاں جڑیاں نے او پکانیاں نے۔ اس مہمان دی مہمانی دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ مہمان بڑا ہی قیمتی مہمان، اللہ والی آخر لگی انہوں دے گھر والی کہ مینوں دسو تے صحیح مہمان کس وجہ دے نال آیا ہے، کوئی وجہ تے دسو۔ آخر لگے اے بڑی بہت ہی عجیب گل ہے، رہن دے تو میں تینوں حالے نہیں دسنا، کہ نہیں دسو مینوں، اتنی زیادہ سیوا کرن دا حکم دیندا ہے، مینوں وجہ کی ہے کہ اتنا زیادہ اصرار کسی مہمان دے آیا، رشتہ دار دے آیا تسی نہیں کدی کیتا، لیکن اس مہمان بھی، اس مہمان نے آکھیا سی، آ کے سوال یہ کیتا سی کہ مینوں دسو کہ میں فلاں فلاں کام کرنا وا، میں سارے کام چھڑ دیاں گا، فلاں جگہ تے میں جا کے عبادت کرنا، میں اللہ دی عبادت کراں گا، اور فلاں بت دی جڑی عبادت میں نہیں چھڑ سکتا، سجدہ انہوں میں نہیں چھڑ سکتا، انہوں ضرور میں سجدہ کرنا۔ آخر لگے کہ ٹھیک ہے بھئی، صبح میں سوال کریں، کیونکہ اللہ دے نال صرف دا انہیں سوال کیتا سی کہ اللہ دی بھی عبادت کراں گا، اللہ دے نال میں فلاں بت جڑا ہے انہوں بھی سجدہ کریا کراں گا، او دے کولوں بھی ہو گیا تو انہوں نہیں میں چھڑ دیا۔ انہوں نے آ کے بار بار جدو بیوی نے اصرار کیتا تے اس ویلے پھر انہوں نے دسیا اپنے کولوں ہی نا، انہوں نے گل بنائی، آکھیا کہ بھئی اے مہمان جڑا ہے اس واسطے آیا ہے کہ یہ کہندا ہے کہ میں اپنی میری جوان بیٹی ہے، اور جوان بیٹی کا میں نیک آدمی کے نال نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور مینوں تواڈے تو علاوہ نیک کوئی دنیا دے اندر میری نظر دے اندر ہے ہی نہیں، اس واسطے میں اپنی جوان بیٹی کا نکاح تواڈے نال کرنا چاہنا وا، اے میرے واسطے میرا رشتہ لے کے آیا ہے، اس واسطے یہ مہمان میرے واسطے بڑا قیمتی مہمان ہے۔ اللہ والی نے جدو سنیا، اور سنن تو بعد تو انہوں پتا ہے سوکن کوئی عورت برداشت نہیں کر دی کرتے ہیں،
جدو اس عورت نو پتا چلیا اللہ والی نو کہ میری سوکن لیان واسطے مینوں کہہ رہا اور مینوں ہی کہہ رہا کھانا بنائی اعلی اعلی چیزاں پکان دا حکم بھی دے رہے نے اور میری سوکن بھی میرے تے لے آ کے بنا آخر لگی اللہ والی کہ بھئی پانڈے چوک چوک کے اپنے برچی خانے دے چوک باہر سٹنے شروع کر دیتے آہو میں پکا کے دے نیا فلانی چیز میں دے نیا جو فلانی چیز پانڈے اٹھا ادھر ادھر سٹنے شروع کر دیتے مولانا صاحب پانڈے چوک کے پھر رکھن پھر چکے تھے پانڈے تھلے بار بار آج ساری فائٹنگ شروع اے فائٹ چل دی گئی او جڑا مہمان سی نا او سمجھ گیا کہ جڑا میں شریک اللہ دے نال بنانا چاہنا ہوں ایک عورت گھر دے اندر جڑی ایک گھر دی مالکہ نے اپنے گھر دے اندر ایک شریک برداشت نہیں کر سکتی جڑا رب العالمین ساری کائنات دا مالک خالق راضی کے او اپنا شریک جہاں دے اندر کیوں برداشت کرے انہیں فجر دی نماز ویلے مولانا صاحب نے اٹھایا انہوں چل بھی نماز پڑھن چلی نماز پڑھی انہیں نماز پڑھن تو بعد اپنی جتی چوک کے پولے نکلن جدو مسجد دے باہر جان لگا نا مولانا صاحب مخاطب ہوئے او سوالیہ ادھر آ سوال کر دے رہے میں سوال کا جواب دینا آخر لگا اے جی او مسئلہ جڑا میں تانوں پوچھیا سی نا او میرا رات دا ہی مسئلہ حل ہو گیا کی بنیا او تہاڈی بیوی نے بڑی چنگی طرح ڈاڈی طرح او مسئلے دی وضاحت کر دتی کہ ایک خالق برداشت نہیں کر سکتا اپنا کوئی شریک جویں ایک عورت اپنی سوتن دنیا دے اندر ایک چھوٹے جے مکان دے اندر 10 مرلے 20 مرلے 5 مرلے 2 مرلے دا مکان او دے اندر عورت اپنی سوکن نو برداشت نہیں کر سکتی اسی طرح رب العالمین نے بھی صرف اللہ نو بہت زیادہ ناپسند ہے اللہ فرماندے ہیں دنیا دے اندر انسان زمین تو لے کے آسمان تک گناہ دیا دردنا پڑھ کے لے کے میرے کول آ جائے میں اپنی رحمت دے نال او دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا اگر انہاں گناہاں دے اندر ایک ذرہ برابر بھی شرک ہوئے گا اللہ فرماندے ہیں میں اس شرک نو کبھی معاف نہیں کرنا اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے نال شرک اللہ نو ناپسند ہے اور اللہ نے شرک کبھی بھی معاف نہیں فرمایا دوسرا پوائنٹ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین دے نال صلہ رحمی کرنا احسان کرنا اس آیت مبارکہ دا دوسرا پوائنٹ ہے والدین دے نال صلہ رحمی کرنا اچھا سلوک کرنا انہاں دی خدمت کرنا بڑھاپے دے اندر والدین دے نال احسان کرنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی دی مثال گلاب دے پھول دی طرح گلاب دا پھول انسان دیکھتا ہے بہت زیادہ خوبصورت بہترین اور سارے پھلاں نالوں زیادہ انسان گلاب دے پھول نو اہمیت دیندا ہے اور اے پھول دیاں پتیاں نو دیکھو گے کتنیاں خوبصورت ایک پتی دوسری پتی دے نال ملی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری تیسری دے نال تیسری چوتھی دے نال یعنی کہ ہر ایک پتی نے دوسری پتی دے نال انج کر کے جفی پائی ہوئی آپس دے اندر اے پتیاں ملیاں ہوئیاں ہوندیاں نے اس واسطے صلہ رحمی رشتہ داریاں نو ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں نو
جس طرح گلاب دے پھول دے اندر آپس دے اندر ملاوٹ ہے، ملاپ ہے، ایک دوسرے دے نال مل جل کے رہندیاں نے، جدوں یہ پتیاں جدا ہو جان تے پھر یہ پتیاں جدوں تک نال نے گلاب دے اندر نے، اے گلاب دا پھول کہلاندا ہے، کسے دی جیب دے اندر ہوندا ہے، کسے دی کار تے ہوندا ہے، کسے دے سہرے تے سجیا ہوندا ہے، کسے دے گلے دا ہار بندا ہے، اور اگر اے پھول ٹوٹ جائے، بکھر جائے، ایدیاں پتیاں بکھر جان تے پھر کدی کسے انسان دے پیراں دے تھلے روندیاں جاندیاں نے پتیاں، اور کدے اے پتیاں جیڑیاں نے کسے قبر دی زینت بن جاندیاں نے، قبرستان دے اندر پئیاں نظر آندیاں نے، یا پاؤں دے تھلے روندیاں جاندیاں۔ اس واسطے رشتہ داری جدو ٹوٹ جائے انسان دا کنبہ قبیلہ سارا بکھر جاتا ہے۔ اس واسطے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس دے اندر گلاب دے پھول دی طرح مل جل کے رہن کا حکم دیتا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرمان دیا والدین دے نال احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے کہ جدو انسان اپنے والدین دے نال احسان کردا ہے، چنگا سلوک کردا ہے، انہاں دی خدمت بجا لاندا ہے، اللہ رب العزت عرش تے اپنے اس بندے تے خوش ہو جاندے ہیں۔ اپنے ماں باپ دے نال کنج اچھا سلوک کرنا ہے، کنج دا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن ہی سانو دسدا ہے والدین دے نال انج کر کے نیک سلوک کرو، والدین دے نال اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انہاں دے نال احسان کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر نبی کائنات نے ایک پیغمبر دے بارے حضرت اپنے باپ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دے بارے حکم فرمایا۔ ابراہیم نبی نے والدین دے نال باپ دے نال کیویں بولنا چاہیے، کیویں خدمت کرنی چاہیے، یہ سارا طریقہ انہوں نے دسیا ہے، اور قرآن نے انہوں نے اس طریقے نو اپنے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ نو اتنا زیادہ ابراہیم علیہ السلام دا اے والدین دے نال احسان کرنا، گفتگو کرنا اتنا زیادہ محبوب لگیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے نبی کائنات تے طیب اطہارتے قلب اطہارتے نازل فرما دیا۔ باپ مشرک ہوئے، بت پرست ہوئے، باپ زانی ہوئے، ریاکار ہوئے، جس مرضی مذہب دے نال عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، جڑے مری مذہب دے نال تعلق رکھن والا ہوئے انسان دا باپ، اس باپ دے نال اس ماں دے نال نیکی کرن دا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ او دے نال چنگا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد بت پرست بھی سن، مشرک بھی سن، اور بت بنا کے ابراہیم جدو چھوٹے سن انہوں نے کہتے سی بیچ کے آ، بیچن بھی جاندے سی بت ابراہیم علیہ السلام، اور بت فروخت بھی کرتے سی ابراہیم کی والد۔ اور جدو ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا، اپنے ابا جان نے مخاطب ہو کے فرمایا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، یا اباتی، اے ابا جان، اے ابو جی،
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع، تسی مینوں انہاں بتاں دی پوجا کرن دا کہندے ہو لا يسمع، جڑے کدی سن ہی نہیں سکدے، ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. انہاں بتاں دی پوجا کرن دا تسی مینوں حکم دیندے ہو، او بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نفع نقصان دے مالک نے، انہاں دی پوجا میں کیوں کرو؟ پھر آخر یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان، اللہ نے منو نبوت دا علم عطا فرمایا ہے، میری پیروی کرو. فاتبعنی، اے ابا جان میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، بتاں دی پوجا نو چھڈ دیو. اپنے ابا جان نو سمجھا رہے نے. پھر آخر یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان، میں ڈرنا وا کہ کتے رب العالمین دا عذاب تہاڈے تے مسلط نہ ہو جائے، کتے اللہ تانوں اپنے عذاب دے اندر پکڑ نہ لوے. اللہ دی کریم تے بڑی سخت ہے. اے میرے بندگان، بتاں دی پوجا نو چھڈ دیو اور اکیلے اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دیو. اگو باپ ہے سی مشرک ابراہیم علیہ السلام دا، ابا نے کی جواب دیتا؟ یعنی کہ ابا نو سمجھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن ابا جڑا ہے وہ بت پرست بھی سی، بت فروخت بھی کردا سی، بت بناتا بھی سی، مشرک سن. لیکن بیٹے دی کوئی گل نہیں منی. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم میری گل سن لے، تو اگر اکیلے رب دی عبادت تو بعد نہ آیا تے میں کی کراں گا؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. تے میں تینوں ماراں گا بھی، تینوں گھروں بھی باہر کر دیاں گا، یا پھر تینوں میں رجم کر دیاں گا، پتھر مار مار کے تینوں مار ہی دیاں گا اگر اکیلے رب دی عبادت کو تو بعد نہ آیا. اس دعوت تو جڑی دعوت تو پیش کر رہا ہے، اس دعوت تو اگر تو بعد نہ آیا تے میں تینوں رجم کر دیاں گا، سنسار کر دیاں گا، تینوں مار دیاں گا، کرو باہر کر دیاں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام سارا کچھ سنن تو بعد پھر بھی کی کہندے ہیں؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے جواب کی دیتا اپنے باپ کو، اے میرے ابا جان، سلام سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے میرے ابا جان، تانوں سلامتی ہوئے، تواڈے تے سلام ہوئے،
تسی مینوں اے سارے کام کر سکتے ہو، تسی میرے بڑے ہو، میرے باپ ہو، مینوں رجم بھی کر سکتے ہو، میرے نال سارے معاملات کر سکتے ہو، تسی میری گل نہیں مان رہے، اکیلے رب دی عبادت نہیں کردے، جاؤ میں تواڈے تے سلامتی بھیجنا وا، تانوں میں سلوٹ کرنا وا، سلام کرنا وا، ساستغفر لک، میں تواڈے واسطے اللہ کولو بخشش دیاں دعاواں منگدا رہواں گا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو آکھیا کہ میں تواڈے واسطے استغفار کراں گا، اپنے رب کرو معافیہ دا سوال کراں گا۔ انہو کان بی حفیہ، ادو تک کردا رہاں گا جدو تک مینوں منع نہیں کر دیندا میرا رب۔ اس واسطے والدین جس طرح دے بھی ہون انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا چاہیے، نیک برتاؤ کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، اور والدین تو بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داراں دا معاملہ ہے کہ قریبی رشتہ داراں دے نال انہاں دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ قریبی رشتہ داراں دے اندروں سب تو پہلے بھیناں دا حق ہے کہ سب تو پہلے قرابت دے اندر بھیناں دے نال اپنیاں مشیراں دے نال چنگا سلوک کرے، انہاں دا حق ادا کرے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیاں دے نال اور بہناں دے نال نیک سلوک کرن دا حکم فرمایا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہناں دے نال چنگا سلوک جڑا انسان کردا ہے اللہ نو اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو او انسان بڑا ہی محبوب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ بیان کر دینے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر تو واپس آ رہا، میرا اونٹ تھک گیا، چلدا ہی نہیں، پیچھے رہ گیا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، واپس تشریف لے آ کے منو آکھیا اے جابر کی وجہ ہے اونٹ چلدا کیوں نہیں پیا، سب تو پیچھے رہ گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ بہت زیادہ تھک گیا ہے اور چلدا نہیں پیا اور میں گھر بھی جانا ہے، پتہ نہیں کی وجہ ہے کیوں نہیں چل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا اے جابر دکھائے دی مہار میں پکڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اونٹ دی مہار نو پکڑیا اور پکڑ کر کے تھوڑا جو چھوڑیا اونٹ نو اور آکھیا اے اونٹ میں اللہ دا سچا نبی ہاں، تیرے اوتے بیٹھن والا میرا صحابی ہے، اور سن لے اس صحابی نو اس دے مقام تک بھی پہنچا اور جلدی چل، چھتی کر چھتی، تھوڑا جا ہلایا جھنجھوڑیا اور اونٹ سمجھ گیا۔ جابر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا ہے جابر بیٹھ اونٹ دے اوپر، اونٹ سے جابر بیٹھے اور اونٹ چلنا شروع ہو گیا، دوڑنا شروع ہو گیا، سارے قافلے تو اگے اونٹ بڑھ گیا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سارے قافلے تو اگے بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے دے نال جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے اور آکھیا جابر اونٹ نو بیچنا ہی؟ جی یا رسول اللہ میں اس اونٹ نو بیچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کنے درہم دا؟ آکھیا اتنے درہم دا بیچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ ٹھیک ہے، اتنے درہم دا اے اونٹ میں لے لیا، سودا ہو گیا۔ جابر کہتے یا رسول اللہ حکم دیو مینوں اجازت ہون کہ میں اس اونٹ دی کانڈ تے بیٹھ کے اپنے گھر تک چلا جاواں اور میں اس اونٹ نو تیز بھگاواں اور گھر دے اندر جلدی پہنچ جاواں، خیر ہے یا رسول اللہ میری نویں شادی ہوئی ہے اور میں اس واسطے کہنا ہوں کہ میں جلدی گھر دے اندر پہنچ جاواں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کہتے ہیں کہ میں صبح آواں گا اونٹ لے کے آواں گا اس ویلے پھر پیسے لے لواں گا تے اونٹ تانوں دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک. جابر چلے گئے. جدو جابر آئے کرو تے صبح سویرے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جابر اونٹ نو اس جگہ تے باندھ دے. اونٹ نو باندھ دیتا جابر نے. بلال نو حکم دیتا نبی علیہ السلام نے اے بلال پیسے لے کے آ اتنے درہم لے کے آ. بلال پیسے لے کے آئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او پیسیاں کو ایک کپڑے دے اندر بنیا اور ٹکوڑی پائی ایتھے کندھے تے لٹکا کے پیسے ٹر پے. جدو تھوڑے جے دور گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی جابر نو. جابر ذہن دے اندر آیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ مینوں واپس کرن لگیا پیسے واپس لین لگیا اونٹ واپس دین لگیا کہ جابر اونٹ دینا واپس کتے واپس نہ کر دے. ذہن دے اندر خیال آیا. جابر کے دے میں واپس مڑ کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا اے جابر تو شادی کر رہی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نوی شادی کی ہے. کواری لڑکی دے نال کیتی یا بیوہ دے نال؟ یا رسول اللہ میں بیوہ زیادہ عمر دی عورت دے نال شادی کی. کیوں کواری لڑکی دے نال تو شادی کردا؟ یا رسول اللہ میں اس واسطے کواری دے نال شادی نہیں کیتی باپ میرا فوت ہو گیا ہے اور میری جوان بہناں نو چھڈ کے گیا ہے اور انہاں بہناں دی ذمہ داری میرے اوتے آ. اور جوان لڑکی دے نال اگر شادی کردا اور جوان لڑکی میری بہناں دے نال لڑدی رہندی آپس دے اندر سلوک اتفاق نہیں سی ہونا. اے زیادہ عمر دی عورت دے نال شادی میں اس واسطے کیتی ہے اے عورت میری بہناں نو بھی سنبھالدی ہے انہاں نو بھی سمجھ بوجھ دیندی ہے. میں اپنی بہناں دی تربیت دے واسطے اس نیک عورت دے نال شادی کیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی بہناں دا بھلا کیتا ہے جا اے اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا. اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا. تو اپنی بہناں دے نال بھلا کرنا ہے اسی تیرے نال بھلا کرنے. جا اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات علم کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقات و خیرات کریا کرتے سن. اس واسطے اس آیت کے اگے وَبِذِي الْقُرْبَى تو علاوہ اور زیادہ کنا دے حقوق نے انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے. اللہ سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا فانك خير الشافعين. اللهم اشفنا اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا فانك خير الشافعين. اے میرے اللہ بیماروں سے عجلہ کاملہ نصیب فرما. جتنے بھی مسلمان خانہ دے اندر اسپتالہ دے اندر بیمار نے اے میرے اللہ سبنا نو شفا عجلہ کاملہ نصیب فرما. اے میرے اللہ جڑے ساڑے رشتہ دار عزیز و اقارب موت ہو گئے اے میرے اللہ سبنا دی مغفرت فرما. میرے سمیت جنہ دے والدین رشتہ دار جو بھی ہے میرے اللہ دنیا تو رخصت ہو گئے اے میرے اللہ سبنا دی مغفرت فرما. سبنا دی قبرانو روضت من ریاض الجنہ بنا. اے میرے اللہ سبنا نو قبر دی حشر تو عذاب تو محفوظ فرما. اے میرے اللہ سبنا دی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. اے میرے اللہ ساری ساریاں دی دنیا اور آخرت بہتر فرما. اے میرے اللہ دنیا دے اندر اے میرے اللہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ سانو ساریاں نو نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ کلا تیری عبادت کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ شرک کی دلدل تو سانو ساریاں نو محفوظ فرما. اے میرے اللہ شرک تو سانو ساریاں نو بچا. اے میرے اللہ کلی تیری عبادات کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ساڑیاں عبادات کو ساڑی نماز پڑھنا جمعہ ادا کرنا اے میرے اللہ سننا سلانا تیری بارگاہ دے اندر قبول فرما. اے میرے اللہ اس تقریب تو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنا. اس جمعے نو ساڑے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنا. اے میرے اللہ اسی وقت کھڑ کے اے سارے بھائی مسجد دے اندر آئے نے اے میرے اللہ انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اے میرے اللہ انہاں دی اس محنت کو قبول فرما. اے میرے اللہ انہاں ساریاں نو بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرما. اے میرے اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما. اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. اس مسجد کو آباد کرنے والے دے کرا لو آباد فرما. اے میرے اللہ زندگی رات چگری ترقیاں نصیب فرما. اے میرے اللہ مسجد کما دے اندر زیادہ بڑھ چڑھ کے تعاون کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ مسجد دیاں چیزاں دے نال محبت پیدا فرما. اے میرے اللہ مسجد دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ایک خدمتاں نو تو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. اے میرے اللہ ساری ساریاں دی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. اے میرے اللہ سانو ساریاں قبر دے اشد عذاب تو محفوظ فرما. اے میرے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اے میرے اللہ انہوں نے اپنے والدین دی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اے میرے اللہ رشتہ داراں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. جڑے ہسپتالاں دے اندر بیمار نے اے میرے اللہ انہاں نو شفاواں عطا فرما. اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو ہدایت نصیب فرما. ماں باپ دی کھادی ٹھنڈک بنا. جنہاں نو اولاد نہیں دیتی ہے میرے اللہ انہاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.